آپ گرفتاری کے دوران آپ کا لہجہ، آپ کی گفتگو، گرفتاری کے بعد اور گرفتاری کے وقت بھی آپ کا انداز وہی ہوتا تھا جو ممبر کے اوپر ہوتا تھا۔ آپ فرمایا اے گل سن میری، پہلے تو میری ویڈیو سنی آن لائیو دیکھ ماشاءاللہ تے سن بھی صحیح۔ سبحان اللہ۔ سلمان تاثیر گستاخ رسول مرتد واجب القتل، دس کی کرنا ہوں تو دس۔ پھر کہنے لگا اے مولوی تو کلا دین دا ٹھیکیدار ہے؟ آپ فرمایا ٹھیکیدار میں نہ، میں تے ہوں چوکیدار۔ ماشاءاللہ ٹھیکیدار تو بن جا، تو ٹھیکیدار بن بھی نہیں سکتا، اس واسطے تینوں تو کل واللہ بھی نہیں آندی۔ وہ کہنے لگا، ڈی ایس پی کہنے لگا مینوں آندی۔ آپ فرمایا نہیں آندی۔ کہنے لگا مینوں آندی۔ آپ فرمایا میں کہہ رہا نہیں آندی، جے آندی تو پڑھ کے سنا۔ حضرت میں وہاں پر آنکھوں دیکھا حال کانوں سنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے پڑھا قل واللہ احد اللہ الصمد، قل واللہ احد اللہ الصمد۔ جب اس کی زبان بند ہوئی نا، پھر اس کی آنکھ کھلی، پھر وہ باہر بھاگ گیا۔ ختم نبوت دا او سچا پہرےدار ہے، ناموس رسالت دا او پکا چوکیدار ہے، پکا چوکیدار ہے۔ لبیک دا نعرہ او دجا کون لاوے گا، ستی ہوئی قوم نو کون جگاوے گا۔ آپ نے کئی عرصہ گزارا امیر مجاہدین کے پاس، 20 سال آپ نے بتایا، اب ان کے صاحبزادے ہیں جی، تو آپ کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پوڈ کاسٹ کی نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ گزارا ہے جن کے چاہنے والے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں اور دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ دنیا انہیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے آج کے گیسٹ ہیں علامہ صفدر رضوی صاحب۔ السلام علیکم حضور، آپ کا بڑی شفقت آپ کی تشریف لائے آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا ایک دیکھا ہے، تو یہ آپ کی جو قربت ہوئی یہ کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا جانی کیا دی عظیمت حضور امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ، آپ جامعہ نظامیہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے تھے، تو میں بھی درس نظامی پڑھنے کے لیے جامعہ نظامیہ میں ماشاءاللہ وہاں حاضر ہوا۔ تو تعارف تو پہلے ہی تھا کیونکہ ہمارا گاؤں ایک ہے۔ صحیح۔ تو کلاس کے دوران بابا جانی جب پڑھاتے تھے سبق اور پھر سنتے تھے، تو میں آپ کا سبق بڑے اچھی طریقے سے یاد کر کے لاتا اور پھر سناتا بھی تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو کچھ دن ایسے گزرے، تو پھر اس کے بعد جو ظاہر ہے جب کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ جب سبق اچھی طرح یاد کر کے لگا تو ساتھ کی نظر میں وہ خود بخود قریب آ جاتا ہے۔ تو پھر سبق یاد کرتے کرتے پھر مجھے آپ نے فرمایا کلاس میں سبق سنا کرو باقی طلباء کا۔ اسے مانیٹر بنا دیتے ہیں۔ ہاں مانیٹر بنا دیتے ہیں۔ ایسے پھر کرتے کرتے پھر آگے سلسلہ چلتا گیا، ماشاءاللہ۔ تو پھر بڑھتے بڑھتے پھر ایک وقت وہ بھی آ کے پھر آپ نے فرمایا کہ اب میرے پاس آ جاؤ۔ آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ مشہور ہے کہ آپ ان کے بھتیجے لگتے ہیں، اس طرح کی کوئی ہے؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کہ آپ ان کے رشتہ دار نہیں، طالب علم ہیں؟ میں آپ کا شاگرد نوکر ہوں، ویسے ریلیشن شپ ہے لیکن میں آپ کا بھتیجا نہیں ہوں۔ تو یہ کتنا عرصہ آپ ان کے ساتھ رہے ہیں؟ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی صحبت میں 20 سال رہا۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، بابا جی کی نگاہ کرم تھی۔ بے شک۔ تو 20 سال آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہے، تو آپ 20 سالوں میں ان کی شخصیت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ وہ تو سب جانتے ہیں ان کا مقام مرتبہ، لیکن آپ نے کیونکہ ان کا قرب گزارا ہے، جی جی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی شخصیت کو؟ بابا جانی قائد عظیمت حضور امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ، آپ کی شخصیت ماشاءاللہ الفاظ سے منزہ اور ورا ہے، بالکل لیکن جو ہمارے جو دل کی کیفیات ہیں، جو ذوق ہے بالکل کہ بابا جانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ جیسا عالم بعمل عاشق رسول پکر
شجاعت و استقامت و محبت، بے مثال پیر طریقت، بے مثال مدرس، بے مثال خطیب، امت مسلمہ کا بے مثال ترجمان، ماشاءاللہ اسلام کے مزاج کو سمجھنے والا جی اور کفر کی چالوں سے واقف، بالکل بے مثال خطیب، بے مثال قوت حافظہ کے مالک اور باطل سے ٹکرا جانے والا لیڈر، ماشاءاللہ عالم کفر کی جڑ ہلا دینے والا، بالکل ناموس رسالت و ختم نبوت، ناموس صحابہ و ناموس اہل بیت پر پیرا دینے والا، پوری جرت دلیری کے ساتھ امام الانبیاء کی امت کی ہر معاملے میں قیادت کرنے والا، آپ جیسے امت مسلمہ کی سینوں میں عشق رسول کی شمع روشن کرنے والا، آپ جیسا عظیم عالم بعمل بے مثال لیڈر آج تک میری آنکھیں نہیں دیکھا۔ اچھا حضور، یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی بڑی بات کی ہے۔ دنیا کے نزدیک یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی جو قدر ہے وہ جواہر جانتے ہیں، دنیا کے نزدیک بابا جی کا جو لہجہ تھا بڑا سخت تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے ان کو کیونکہ قرب گزارا ہے تو جی آپ اس میں کتنی صداقت دیکھتے ہیں؟ یہی سوال مجھ سے نا بابا جانی کے وصال کے بعد جی تقریباً ایک ہفتہ بعد ایک ٹی وی اینکر نے مجھ سے مرکز میں وہ آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بابا جانی تو بہت سخت تھے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کبھی زندگی میں نجی مجلس میں کبھی ان سے آپ ملے ہیں، ملاقات کی ہے اسٹیج سے ہٹ کر؟ جی تو وہ کہنے لگا جی نہیں۔ تو میں نے پوچھا پھر آپ کو کیسے پتا کہ بابا جانی کے بارے میں؟ آپ نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں سخت ہیں، صحیح بات ہے۔ کہتے ہیں وہ میں نے ان کی گفتگو وغیرہ اسپیچ وغیرہ سنی ہے اسٹیجوں پر، تو اس سے میں نے محسوس کیا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اسٹیجوں کے اوپر بابا جانی عالم کفر کے مقابلے میں عالم اسلام کی ترجمانی فرماتے تھے، بالکل تو کفر وہی لہجہ اور وہی بولی سمجھتا ہے جو بابا جی کا تھا۔ بالکل اگر آپ نجی محفل میں کبھی آ کے ملتے نا، جو لوگ ملے ہیں، سہیل وڈائچ صاحب جی ایک بڑا نام ہے، بے شک آپ ان سے پوچھ لینا کہ آپ جیسا نرم مزاج، مہمان نواز، بالکل شفقت و پیار کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ صحیح بات۔ یہ تو ان کا جو انٹرویو بڑا مشہور بھی ہوا تھا، ایک دن جیو کے ساتھ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ آ کر ملے تھے، جی جی ایک دو اور بھی نام ہیں وہ بھی آ کر ملے تھے، تو وہ اس چیز کی عینی شاہد اور گواہ بھی ہیں کہ باقی بھی کارکنان جاتے تھے، ملتے تھے، جو عشق رسول سے خالی جاتا تو نجی محفل میں جب آپ سے مل کر واپس آتا تو اس کے سینے میں عشق رسول کی شمع روشن ہو چکی ہوتی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، عشق رسول کا کوئی واقعہ آپ نے دیکھا ہو، کوئی ایسا کوئی اچانک یا حیران کن واقعہ؟ فیض آباد کا دھرنا جی جی آپ کے عشق رسول کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام الانبیاء کے خاکے بنے تو پھر بعد میں امام الانبیاء کے غلاموں کا بہت بڑا کافلہ لے کر آپ پنڈی تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے فتویٰ جاری فرمایا آلینڈ کے اس گستاخ کے خلاف۔ تیسرا، جب آپ نے معذوری میں امام الانبیاء کی ناموس کی خاطر اسیری کاٹی 7 مہینے، یہ آپ کے عشق رسول کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بالکل اور آج کا یہ جوان جو امام الانبیاء کی خاطر اپنا سارا کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بالکل۔ تو یہ آپ کی ہمارے بابا جانی کے عشق رسول کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمیں کوئی کتابوں سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو جوان جو آج کل 20 سال کا یا 25 سال کا جو کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہے، وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو یہ آپ کی ہی کاوش ہے بابا جی کی؟ بے شک بے شک، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بیداری امت جو آج کل ہے تو یہ آپ کا ہی سارا فیضان ہے۔ ایک دفعہ بلکہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض بھی کی، میں نے کہا حضور یہ ہم تو کبھی نہیں کسی گھر کا دعوت دینے کے لیے آئیں، دین کی باتیں وغیرہ کریں، لوگ تو جاتے ہیں، بالکل ہم کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ فرمانے لگے بھئی کبھی کسی سنارے کی دکان پہ گئے ہو؟ تو میں نے عرض کی جی گیا ہوں۔ تو فرمایا سنارا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کی وہ خاموشی سے بیٹھا ہے، جس نے سونا لینا ہے جا کے لے لے گا۔ بالکل فرمایا وہ آواز لگاتا ہے بھئی جناب 50,000 کا تولہ، لاکھ کا تولہ؟ تو میں نے عرض کی جی نہیں۔ تو فرمانے لگے جو گنڈیریاں بیچتا ہے وہ
کبھی دیکھا ہے اس کو؟ میں نے کہا جی دیکھا ہے. کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ آوازیں جب لگا کے تھک جاتا ہے تو وہ اسپیکر لگا کے نا ٹیپ لگا کے تو پھر جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا کچھ سمجھے ہو؟ تو میں نے عرض کی میں نہیں سمجھا. میں چاہتا تھا آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلیں. تو فرمانے لگے ہم سونا بیچتے ہیں گڈھیریاں نہیں بیچتے. پھر فرمایا یہ مثال بھی میں نے سمجھانے کے لیے بیان کی ہے، عشق رسول کے مقابلے میں سونے کی حیثیت ہے. حضور اب آتے ہیں ان کی زندگی کے مشکل وقت میں. جی کیونکہ آپ نے جو جس سفر کا آغاز کیا تھا جی جی اس میں پھول بھی آنے تھے، کانٹے بھی آنے تھے. جی جی تو کانٹوں کی بات کرتے ہیں. جی جی آپ کو کئی بار گرفتار کیا گیا. جی جی تو آپ اپنے لمحات بتا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی تھی، کیونکہ آپ ان کے ساتھ ہی وقت تھے. جی 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 آپ گرفتاری کے دوران آپ کا لہجہ، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز، صرف یہ نہیں کہ ممبر پر جو شیلا ہوتا تھا، بلکہ نہیں، گرفتاری کے بعد اور گرفتاری کے وقت بھی آپ کا انداز وہی ہوتا تھا جو ممبر کے اوپر ہوتا تھا. بلکہ مجھے یاد آتا ہے جب جو ہے وہ شیطان تاثیر کی بتیاں بجھی، اس موقع پہ آپ گرفتار ہوئے، میں بھی گرفتار ہوا تھا ساتھ. تو وہاں ایک ڈی ایس پی جو ہے وہ سی ماڈل ٹاؤن میں آپ کو لے گئے. تو وہاں ایک بدتمیز سا ڈی ایس پی تھا، میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا. تو اس نے آپ کو آ کر نا کہا کہ اے مولوی، ہم نے آپ کی ویڈیو وغیرہ سنی ہے، دیکھی ہے. تو ہم نے کہا کہ سلمان تاثیر گستاخ رسول ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. تو اس موقع پر جو آپ کا انداز تھا بولنے کا اور جو گفتگو کا انداز تھا، بالکل وہی منوہن تھا جو ممبر کے اوپر ہوا کرتا تھا مسجد رحمت للعالمین میں. آپ فرمایا اوے گل سن میری، پہلے تو میری ویڈیو سنی، ہن لائیو دیکھ ماشاءاللہ تے سن بھی صحیح. سبحان اللہ. سلمان تاثیر گستاخ رسول مرتد واجب القتل. دس کی کرنی ہوں تو دس. اور اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا آگے سے. جب اسے جواب کوئی نہیں آیا نا تو پھر کہنے لگا اے مولوی تو کلہ دین دا ٹھیکیدار ہے. آپ فرمایا ٹھیکیدار میں نہ، میں تے چوکیدار. ٹھیکیدار تو بن جا، تو ٹھیکیدار بن بھی نہیں سکتا، اس واسطے تینوں تو کل واللہ بھی نہیں آتی. وہ کہنے لگا، ڈی ایس پی کہنے لگا مینوں آندی. آپ فرمایا نہیں آندی. کہنے لگا مینوں آندی. آپ فرمایا میں کہہ رہا نہیں آندی، جی آندی تو پڑھ کے سنا. حضرت میں وہاں پر آنکھوں دیکھا حال کانوں سنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے پڑھا قل واللہ احد اللہ الصمد، قل واللہ احد اللہ الصمد. فرمایا آگے بھی پڑھنا، آگے پڑھ. اس کی زبان رک گئی، آگے اس کو ایک لفظ بھی نہیں آیا. پہلے وہ سمجھ رہا تھا شاید کوئی مولوی ہے، سمجھ رہا تھا نا میں کوئی عام مولوی ہے. جب اس کی زبان بند ہوئی نا پھر اس کی آنکھ کھلی، پھر وہ باہر بھاگ گیا، دوبارہ سامنے نہیں آیا. تو یہ انداز تو آپ کو پتا ہے نا پھر. ہاں یعنی کہ وہ ہمارے جیسے مولوی وہ دوسری لائن کی جو مضبوط تھی. ہاں بہت زیادہ روحانی سسٹم بہت مضبوط تھا، بہت مضبوط تھا. حضور زندگی کے آخری دنوں کے اندر ان کی کیا کیفیت تھی، کیسی ان کی گفتگو ہو گئی تھی؟ وصال سے 1.5-2 سال پہلے تقریباً آپ کا یہ آپ کی یہ کیفیت مبارکہ تھی. جب امام الانبیاء کا ذکر مبارک آتا، آپ ذکر شریف کرتے، کتابوں میں پڑھتے، تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ دیدہ ہو جاتے. آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا کہ آپ کے مبارک آنسو آپ کے رخساروں سے چھلک رہے ہیں نیچے کی طرف. تو یہ امام الانبیاء کی مبارک ذات میں فنا ہونے کی نشانی تھی. بس جس کی طرف آپ جو نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں نا تو اگلا بندہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا. آپ جب خطاب فرماتے تھے، آپ نے خطابات سنے ہوں گے، جب دائیں طرف دیکھتے ہیں نا خطاب کے دوران تو فرماتے ہیں کیوں جی، کیوں جی مولانا، ان کا یہ مشہور قول تھا. ہاں تو یہ ان کا جو آپ کے سامنے کتا بیٹھا ہے اس کے اوپر آپ کی نگاہ پڑتی تھی تو آپ فرماتے تھے. یہ کوئی خطیبانہ ڈائلاگ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک روحانیت کا چھٹا ہوتا تھا. جب آپ آنکھیں ملاتے، یوں کسی سے نگاہیں ملاتے
تو اگلے بندے کی آنسو خود بخود زمین پہ گر پڑتے. روحانیت کا یہ عالم تھا. اس وقت 104 بخار تھا جب آپ لاسٹ دھرنا ہوا تھا تب گئے, تو کئی لوگوں نے روکا ہوا کہ مت جائیں, آپ کی طبیعت نہیں صحیح, تو آپ نے کچھ نہیں, آپ جو کہتے تھے پھر وہ کرتے بھی تھے. یہ نہیں کہ لیڈر باہر بیٹھا اس کے بچے باہر گھوم رہے ہوں دوسرے ملکوں میں, خود یہاں پہ وہ کال دے دے احتجاج کی, ایسا نہیں تھا. آپ کے دونوں شہزادے صف اول میں ہوا کرتے تھے, امیر محترم بھی اور اکثر رضوی دونوں فیض آباد میں بھی, اور ہر موقع پر وہ آگے آگے ہوتے تھے, ہم سے زیادہ وہ مقابلہ کرتے تھے. حضور اگر میں یہ کہوں کہ بابا جی کی شخصیت بہت بڑی ہے, ایک جملے میں اگر آپ ان کو بیان کریں تو کیا کہیں گے آپ؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میرا چاہ رہا دل کہ میں ذوق سے بیان کروں اپنے بابا جانی کی مبارک زندگی کو. شعر کے اندر ختم نبوت دا او سچا پہرےدار ہے, ناموس رسالت دا او پکا چوکیدار ہے, پکا چوکیدار ہے. لبیک دا نعرہ او دجا کون لاوے گا, ستی ہوئی قوم نو کون جگاوے گا. خادم حسین جا اور کون آوے گا, ستی ہوئی قوم نو کون جگاوے گا. اب تو تاریخ میں بھی دیکھیں ناممکن ہے کہ کوئی آ کر وہ لہر, وہ لہجہ, وہ جذبہ عشق رسول کے ساتھ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں حضور تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں, تو پاکستان کی تاریخ شاید کوئی ایک باب مجھ سے رہ گیا ہو, باقی الحمدللہ پوری پڑھی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخصیت انقلاب لا سکتی تھی نا, جیسے ایران کے اندر آئے اسلامی انقلاب, جی ایک ہی شخصیت تھی, اللہ اکبر, اور وہ علامہ امیر المجاہدین علامہ خاتم صاحب. بے شک آپ قرون اولیٰ کی روح تھی. اللہ کریم نے آپ کو دنیا میں بھیجا کہ میرے حبیب کی امت سے گرد و غبار جھاڑو. تب گرد و غبار جھڑ گیا تو واپس بلا لیا. اللہ ان کے درجات کو مزید بلند کرے, اور آمین, کچھ جو چنگاریاں ہمیں بھی عطا کرے. آمین آمین آمین. حضور آخری سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے کئی عرصہ گزارا بھی مجاہدین کے پاس, 20 سال آپ نے بتایا, اب ان کے صاحبزادے ہیں جی, تو آپ کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا فیضان, اس کی توجہات 70 گنا بڑھ جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی بالکل معاملہ ایسا ہی ہے. بابا جانی کا فیضان, آپ کی توجہات آپ کے شہزادوں پر, آپ کی جماعت پر, آپ کی شورا پر چھم چھم برس رہی ہیں, اور آپ کا فیضان دن بدن بڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے فیض آباد کے اندر بابا جانی کی حیات میں جب ختم نبوت پہ پیارا ہوا تو 8 بندے شہید ہوئے تھے, اور بابا جانی کے وصال کے بعد جب ناموس رسالت پہ پیارا دیا گیا تو 34 بندے شہید ہوئے. ہمارے امیر محترم اللہ کریم آپ کی عمر میں, جان مال میں, عزت آبرو میں اضافہ فرمائے. آپ بڑی ہی حسین انداز سے TLP کو لے کے چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارا طوفان الاقصی ملین مارچ دیکھا ہے, پوری دنیا کے اندر نیندیں حرام کر دی ہیں ملحد اور بے دینوں کی. تو یہ جماعت کی کامیابی ہے, اور جماعت انشاءاللہ مزید عروج کی طرف جا رہی ہے اور جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ حضور آپ کا تشریف لانے کا. ناظرین کرام, امید کرتے ہیں آپ آج کی گفتگو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. دل تو نہیں کر رہا کہ اس گفتگو کو روک دیں, کیونکہ جس شخصیت کا تذکرہ آج ہم نے کیا ہے وہ ہے ہی ایسی کہ دل کرتا ہے کہ ان کی گفتگو ہوتی رہے, ہمیں سکون ملتا رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.